اس وقت عود کی خوشبو کا شمار دنیا کی مہنگی ترین خوشبویات میں ہوتا ہے۔ پہلے اسے عالم عرب کی خوشبو تصور کیا جاتا تھا، لیکن اب اس خوشبو کی مہک زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو کر دنیا کے تمام خطوں تک پہنچ چکی ہے۔ جہاں تک عود کے تاریخی پس منظر کا تعلق ہے، اگر کا لفظ سنسکرت کے لفظ اگرو سے نکلا ہے، جبکہ عربی میں اس کو عود کہا جاتا ہے، جس کے لغوی معنی چھڑی یا لکڑی کے ہیں۔ قدیم تاریخ کے مطابق عود کے درختوں کی پیداوار ویتنام سے شروع ہوئی تھی۔ ہندو، بدھ اور مذہب اسلام میں اسے ایک متبرک اور مقدس مقام حاصل ہے۔ عود کے درخت برما، کمبوڈیا، ویتنام اور سری لنکا میں پائے جاتے ہیں۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں 1 کلو عمدہ عود کی لکڑی کی قیمت $30,000 تک پہنچتی ہے۔ عود کی خوشبو ہمیشہ پاکیزگی اور لطافت کا احساس جگاتی ہے۔ اس خوشبو کو غلاف کعبہ کی زینت بننے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ حرم مکی میں عود کی دھونی کا اہتمام خاص اوقات میں کیا جاتا ہے۔ یہ دھونی بخور میں ایک مخصوص لکڑی کی موجود ریزش کے سلگنے سے اٹھتی ہے۔ بر صغیر اور مشرق بعید میں بھی ماحول کو مہکانے کے لیے اگربتی زمانہ قدیم سے استعمال ہو رہی ہے۔ حج اور عمرے پر جانے والے اکثر زائرین مکہ اور مدینہ سے دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر کسی چیز کی خریداری میں سب سے زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں وہ عود کا عطر ہے۔ عود کے عطر کی بے شمار اقسام اور اس کے فروخت کی بہت سی مشہور دکانیں ہیں۔ حجاز مقدس میں عود کی لکڑی اور اس کے عطر کی فروخت کے حوالے سے عبدالصمد قرشی، اجمل، عود العربیہ، حامل المسک، اصغر علی کے نام کافی مشہور اور مستند ہیں، جس طرح کہ پاکستان میں سعید غنی کا اس شعبے میں بڑا نام ہے۔ عود کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے بھی کیا جا سکتا ہے، کئی شعراء نے اس کا ذکر بڑے لطیف پیرائے میں کیا ہے۔